الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق سب احترام سرمایہ ملت خطیب اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ محمد سرفراز صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مجاہد ملت برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد عمران صاحب زید مجدہ، دیگر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادران محترم جناب حاجی محمد نعیم صاحب، محمد فہیم صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور سرپرستان کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ محترم المقام جناب حاجی محمد اعظم صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے حسن تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کے صاحبزادگان کی یہ طلب رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے کہ اس طرح کی مجالس قائم ہوتی رہے اور ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک حضور کا پیغام پہنچتا رہے۔ ہر مذہب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام دین، اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں جن سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ تو ان علامات کا ایک حصہ یہ مجالس بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں اور حضور کی امت تک پہنچتا رہتا ہے۔ اسلام میں جلسوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھایا جائے۔
یہ ہمیشہ یاد رکھیے، تقریر کا مقصد تربیت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اگر تقریر سن کر آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر وقت ضائع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد میں دیکھا دو قسم کے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے اور دو الگ الگ کام کر رہے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ذکر فکر میں لگے تھے، اور کچھ وہ لوگ وہ تھے جو ایک طرف بیٹھے دین سیکھ رہے تھے، مسائل شریعت بیان ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھ گئے کہ جو دین سیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ میں بھی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ تنہا بیٹھ کے تسبیح گھماتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ صرف ان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جو شخص دین سیکھتا ہے پھر آگے بیان کرتا ہے تو اس کا فائدہ حضور کی پوری امت کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اپنی ذات ہے اور ایک طرف حضور کی امت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل بہت پسند تھا جس سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو انہیں نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ اب بظاہر تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو، جیسے حضرت نے بھی ذکر کیا، اس مجلس کے لیے پوسٹر نہیں لگے، اعلانات نہیں ہوئے، اچانک رکھ دی گئی، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف قبر تک نہیں، قیامت تک ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی مجلس 1000 بری مجلسوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایک ہے اولاد، ایک ہے مال، ایک ہے اعمال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہے وہ آنکھ بند ہونے تک ساتھ دیتا ہے، جو اولاد ہے وہ قبر تک ساتھ جاتی ہے، اور جو اعمال ہے وہ حشر تک ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 3 چیزوں سے تعلق ہر انسان کا ہوتا ہے، مال سے بھی، اولاد سے بھی، اعمال سے بھی۔ اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اولاد اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، مال حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس کی دوستی آخر تک ساتھ دیتی ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی مال رہ گیا، وہ وارثوں کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے، اور اولاد بھی قبر تک ساتھ گئی، اور وہ بھی اگر اچھی اولاد ہو۔ ورنہ ہمارے پاکستان میں یہ حال ہو چکا ہے کہ مجھے ایک میجر نے بتایا، بیٹھے تھے ان کی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، اس آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، پر میں چل جاؤ، پانی پینے سے پہلے مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی صحرا میں ہو اور راستہ بھول جاؤ اور پیاس سے جان نکلنے لگ جائے اور تم چاہو کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے، ایک شخص کے پاس پانی ہو مگر دے اس شرط پر دے، آدھا گلاس ہو اس کے پاس، اس شرط پر دے کہ آدھی سلطنت مجھے دے دو، میں تمہیں پانی دیتا ہوں۔ تو کیا دے دو گے؟ کہنے لگا حضرت جان قیمتی ہے، جان بچانے کے لیے میں آدھی سلطنت دینے کو تیار ہو جاؤں، دے دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو آپ پی لو، جب آدھا پی چکا نا پھر ہاتھ پکڑ لیے،
فرمایا اب یہ بتاؤ کہ یہی پانی اندر جا کے ریئیکشن کر جائے، زہر بن جائے، اور ڈاکٹر کہے کہ یہ نکال دیتا ہوں، حکیم کہے نکال دیتا ہوں ورنہ مر جاؤ گے، اور یہ پانی نکالنے کے لیے وہ کہے آدھی سلطنت مجھے دے دو، تو کیا دینے کو تیار ہو گئے؟ اس نے کہا جی تخت تو تب ہے نا جب جان ہوگی، تو جان بچانے کے لیے یہ بھی دے دوں گا، جو بچ گئی وہ بھی دے دوں گا۔ آپ نے اس کی وقت جھنجھوڑ کر فرمایا سن، جس تخت پہ جس تاج پہ گھمنڈ کر رہے ہو نا، تیری اس پوری سلطنت کی قیمت میرے رب کے پانی کا ایک گلاس بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری اس پوری اسٹیٹ کی قیمت میرے رب کے پانی کا ایک گلاس بھی نہیں ہے۔ صرف پانی کا ایک گھونٹ تصور کیجئے کتنی بڑی نعمت۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، ہمارے اپنے وجود میں ہزاروں نعمتیں رکھتی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر رب کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے نا کہ ہماری آنکھیں ہیں، ان کے ساتھ ہی کان لگائے، تصور کیجیے، یہ آنکھ ہے، یہ ساتھ ہی کان، اگر یہ کان پشت پہ لگا دیتا، کہیں اور لگا دیتا، تو پھر کیا ہوتا کہ ہم یا تو ٹھیک طرح دیکھ سکتے یا ٹھیک طرح سن سکتے، یا صرف اچھی طرح دیکھ سکتے اچھی طرح سن نہ سکتے، یا اچھی طرح سن سکتے اچھی طرح دیکھ نہ سکتے۔ کان پشت پہ، بندے نے سننے والے کی طرف پشت کر رکھی ہوتی کہ سنوں، لیکن دیکھنے کی طلب رہ جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان میں تیری نیچر جانتا ہوں، چونکہ پیدا جو کیا کریٹر ہوں تیرا، کہ تیری یہ طلب ہے کہ جس کی سنے اسے دیکھنا بھی چاہے گا، جس کو سنے گا اسے تکنا بھی چاہے گا۔ فرمایا تیری آنکھوں کے ساتھ ہی چند انچ پر یہ کان جوڑ دی، اور کانوں میں کرو دیے ہیں، بالکل پلین نہیں رکھے، کرو دیے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو کرو دیے نا، یہ کروٹیں دی کانوں میں، اس کی وجہ سے کان جس طرح ادھر سے سنتے ہیں اسی طرح سامنے سے سنتے ہیں، کیچ کرتے ہیں۔ فرمایا چونکہ تیری نیچر کی بات ہے کہ تیری طلب ہے جسے سنے اسے دیکھے بھی، تو فرمایا میں تیری اس طلب کا حیا کرتا ہوں، تیری آنکھوں کے ساتھ ہی کان ایسے بناتا ہوں کہ تو سنتا بھی رہے اسی وقت میں دیکھتا بھی رہے۔ تصور کر، آنکھ کتنی کمزور شے ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں باہر نکلتے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، گرد اڑتی ہے، ڈسٹ اڑتی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کالر اندر سے گندا ہو گیا، کف گندے ہو گئے، تو وہ ڈسٹ آنکھوں کا کتنا شفاف آئینہ تھا ان تک کیوں نہیں پہنچی کہ اللہ رب العزت نے آنچوں میں سے گلی پلکوں کے جھاڑو باندھ دیے، سبحان، پلکوں کے جھاڑو باندھ دیے۔ امریکہ کا ایک بندہ، اس کا یہ پپوٹا ایک آنکھ کا کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں، بہت امیر آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی ساری دولت لے لے مگر یہ پپوٹا مجھے دے دے، اور اس کو سلامت کرتے بھی ڈاکٹر مگر نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے بتایا اگر یہ جو اوپر اس کے پردہ آتا ہے اور یہ ہمارے ارادے سے کہ ہم چاہیں تو آنکھ بند رکھیں چاہے تو کھولیں، آنچوں میں جگہ لیا ایسا اور اوپر جھاڑو باندھ دیے پلکوں کو، فرمایا یہ خود صفائی کرتے رہ گئے، تجھے صفائی کی حاجت نہیں، اتنی نازک شے ہے نا، کتنے نازک جھاڑو باندھ دیے۔ جنگل میں ہے، کہیں جا رہے ہیں، چھوٹا سا ذرہ آنکھ میں چلا گیا، اندر یہ پائپ فٹنگ ہے، پائپ فٹ کر دیا، اس سے آنچوں میں سے گلی پانی نکلے گا، وہ ذرے کو بہا کے ایک سائڈ پہ لے جائے، آپ کپڑے سے صاف کر لیں، اندر ہی پائپ فٹنگ کر دی جس سے پانی آتا ہے آنچوں میں سے گلی۔ تصور کریں، یہ ناک یہ ایک ٹیسٹر کا کام دیتا ہے، ٹیسٹر ہے نا، بچیز خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے،
اللہ رب العزت نے یہ چاہتا تو ناک کہیں اور لگا دیتا، اللہ منہ پر کیوں لگایا؟ فرمایا انسان تو بڑا جلد باز ہے، کھانے میں جلدی کر سکتا ہے، اگر کہیں اور ناک لگا دیتا تو ہو سکتا ہے تو جلدی جلدی لقمہ منہ میں ڈال دیتا اور وہ تیرے کھانے پہ قابل نہ ہوتا۔ تو اتنی جلدی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ناک کو چیک کراؤں پھر منہ میں ڈالوں۔ اگر ناک کہیں اور ہوتا، فرمایا نہیں، یہ حکمت کے خلاف تھا، تجھے تکلیف ہوتی اس سے۔ فرمایا میری دیکھ، تخلیق کا شاہکار میں نے تجھے بنایا کہ بالکل منہ کے اوپر ناک لگا دیے کہ لقمہ ابھی تیرے منہ تک نہیں جاتا، یہ بتا دیتا ہے تیرے کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا مجھے بھولنے والے، میں نے تو تیرا اتنا حیا کیا، تو نے میرا اتنا بھی نہیں کیا، میں نے تو اتنا کرم کیا، تو نے اتنا بھی نہیں سوچا۔ کس طرح تیرے چہرے کو سنوارا میں نے، کس طرح تیرے جسم کو سنوارا میں نے۔ بنا اپنے جسم پہ غور، ایک شے پہ غور کرتے جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس ایک جسم میں ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، دانت ہیں، دانت، منہ میں دانت رکھے، سامنے کے دانت، ان کی شیپ اور ہے، جو تھوڑے سائیڈ پہ ان کی شیپ اور ہے، جو اینڈ پہ ان کی شیپ اور ہے۔ ایمان سے بتائیں اگر اینڈ والی شیپ سامنے والے دانتوں کی ہوتی تو کوئی ہنسنا پسند کرتا؟ اللہ اللہ اللہ۔ انسان ہنستا تو جانور نظر آتا۔ قربان جب اس کی شان تخلیق پر سامنے کے دانت موتیوں جیسے بنا دیے، کہا تیرے مسکرانے سے تیرا حسن بڑھ جائے، تیرے ہنسنے سے تیرا حسن بڑھ جائے۔ سامنے کے دانت، عربی میں انہیں داہک کہتے ہیں، داہک کا مطلب ہنسنے والا، یہ ہنسنے کے لیے رکھ دیے۔ یہ جو ساتھ ہے انہیں نواجز کہتے ہیں، نواجز کا مطلب پکڑنے والے۔ آپ نے کوئی پین بھی کھولنا ہو، کوئی پھنسا ہوا ہو تو اس کو ان سے پکڑ کے جو سائڈ پہ ہے، اور یہ جو پیچھے لگے ہیں یہ چکیاں ہیں پیچھنے والی، انہی سے ہم لقمے چباتے ہیں۔ اور پھر قربان جائیں یہ جو زبان ہے اس پر ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں نا تو جو میٹھا چکھنے کا اللہ رب العزت نے آلہ بنایا نا، اور جو اس میں کیفیت رکھی کہ جس سے میٹھا چک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی چیز میٹھی، وہ زبان کے اگلے حصے میں رکھ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا غور کریں، جو ٹیسٹ بڈز ہے میٹھے اور چکھنے کے وہ اگلے حصے میں زبان میں، کڑوا چکھنے کے پچھلے حصے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کڑوا چکھنے کے بھی اگلے حصے میں رکھ دیے جاتے تو کوئی کڑوی دوائی کھاتے ہوئے زیادہ تکلیف ہوتی، پوری زبان کڑوی ہو جاتی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا، تجھے تکلیف نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ۔ اور میٹھا کیونکہ تجھے پسند ہے اس لیے اگلے حصے میں رکھ دیے کہ اس کا لمبا مزہ لے سکے، زیادہ دیر تک اس کا مزہ لے سکے۔ سبحان اللہ۔ اور کڑوا چکھنے کے بعد پچھلے حصے میں رکھ دیے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی جان میں دے، تیری جان تجھے بتائے گی، تیرے جسم کا سٹرکچر بتائے گا، تیرا ڈھانچہ تجھے بتائے گا۔ تیرے پیدا کرنے والے نے تجھے ویسے پیدا نہیں کیا، بڑی محبت سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے جسم کے ایک ایک حصے میں ہم نے اپنی حکمتیں بھر دی ہیں۔ اگر تو خود، وہ کسی حضور کی حدیث بات ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ کہ جسم کے ایک ایک اعضاء کی شیپ دیکھیے، اس پر اللہ رب العزت نے بتا دیا بنانے والے نے ہمیں کتنی محبت سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ۔ جب اس نے اتنی محبت سے بنایا، اب میں سمیٹ رہا ہوں مضمون کو، اس نے اتنی محبت سے بنایا تو کیسے ممکن تھا کہ پھر ہمیں صرف جہنم کے لیے پیدا کرتے تھے؟ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس نے اتنی محبت سے آنکھیں دی تھی، اتنی محبت سے اس نے شکل و صورت عطا کی، تو کیا وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم چلے جائیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرتے رہو تو مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا کسی پیغمبر نے تفسیروں میں
ایک دفعہ قوم سے تنگ آ کر عرض کی مولا اسے تباہ کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا کر دیتے ہیں، لیکن باہر آگے پہ جائیں وہاں کمار برتن بنا رہا ہے. سبحان اللہ. کمار برتن بنا رہا ہے، اس نے آگے میں برتن پکائے ہوئے ہیں. اب اس کے پاس جائے ذرا اور اسے جا کے فرمائے میں ایک برتن توڑنا چاہتا ہوں. اللہ تفسیروں میں اسے بتایا جاتا ہے میں ایک برتن توڑنا چاہتا ہوں. آپ تشریف لے گئے، اس کے برتن آگے میں پک چکے تھے. آپ نے فرمایا قریب ہوئے، فرمایا کہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا تعلق ہے پرانا، میں ایک برتن توڑنا چاہتا ہوں، اجازت ہے توڑ لو. اس نے کہا جی بڑی محنت سے بنایا، پتہ نہیں کہاں سے مٹی اٹھائی تھی، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر کافی دن بھیگی گئی، گوئی گئی، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے گوندا، پھر چکر پہ اسے چڑھایا اور بڑی محبت سے بنایا، پھر آلے میں پکایا، پھر اس کا رنگ یہ بنا. اب تعلق ہے آپ کے ساتھ. اب یہ ہے کہ اجازت اگر کریں نا تو دل کی اجازت وہ تو نہیں ہے، دل نہیں مانگتا. ہاں میں ادھر منہ کرتا ہوں آپ توڑ لیں، اللہ میرا دل نہیں مانگتا کیوں بنائے بڑی محبت سے. سبحان اللہ. عرض کی مولا وہ یہ جواب دیتا ہے، فرمایا وہی جواب میرا سمجھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کمہار ایک برتن بنائے تو نہیں توڑنے دیتا، دل نہیں کرتی. تو جنہیں میں نے اتنی محبت سے بنایا، پانی پہ کوئی مصور تصویریں نہیں بناتے، تو کہا میں نے پانی پہ ایسی ایسی تصویریں بنائی ہیں اور بڑی محبت سے بنائی، تو میری رحمت بھی نہیں چاہتی انہیں ختم کر دیا جائے. سبحان اللہ. میں توبہ کی مہلت دیتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ کا حکم ہے اس فرشتے کو، اللہ جب نیکی کرتا تو جو دائیں کندھے پہ ہے اس کو آرڈر ہے کہ تو نیکی لکھ لیا کر، اور جو بائیں پہ اسے آرڈر ہے کہ تو گناہ لکھا کر. آپ جانتے ہیں، لیکن دونوں کو الگ الگ آرڈر دیے. کیا کہ انسان نیکی کا صرف ارادہ کرے، اللہ صرف انٹینشن پیدا ہو نیکی کی کہ میں نے یہ کرنا، اس کو آرڈر ہے جلدی نیکی لکھ لیا کر. سبحان اللہ اب کرے نہ کرے وہ بعد میں اس کی مرضی. میرے بندے نے ارادہ تو کر لیا، تو لکھ لیا کر. سبحان اللہ. محبت ہے. اور یہ جو ہے جسے حکم دیا کہ گناہ لکھا کر، اسے آرڈر دے رکھا ہے، آرڈر دے رکھا. اور پھر اس وقت بھی آرڈر دے جب گناہ کرتا ہے نا، یہ لکھنا چاہتے اللہ فرماتا ہے ابھی نہ لے. انسان ہے بھول گیا ہے، اسے بھولنے کی بھی عادت ہے، توبہ کی بھی عادت ہے. سبحان اللہ. ابھی نہ لکھ. مولا کیوں؟ فرمایا پھر جب یہ جھکے گا اور توبہ کرے گا، پھر لکھ کو پھر مٹانا پڑے گا تجھے، تو بہتر ہے لکھنے ہی نہ پائے. میں اس کے جھکنے کا انتظار کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. فرمایا اس کے جھکنے کا انتظار کر، ہو سکتا ہے لکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. توجہ طلبہ، حدیث قدسی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ روٹ جائیں، منانے جائیں، کوئی پچھلی کہانی ضرور چھیڑ دیں. دوست روٹ جائے، قریبی سے قریبی کو رہنے چاہیے وہ روٹ جائے، آپ اسے منانے جائیں، کوئی پچھلی کہانی چھیڑ دے کہ تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. کہیں تو پہلی دستک پہ دروازہ نہیں کھولے. بڑے تعلق تھے، بڑی محبتیں تھیں، مگر امام الانبیاء کے غلام ہو. حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کا پیغام ہے. اور زیادہ فرماتے ہیں رب سے پوچھو کہ مولا ہم کوئی 40 سال سے تجھے ناراض کیے بیٹھا ہے، کوئی 50 سال سے ناراض کیے بیٹھا ہے. کسی کی زندگی گزر گئی 80 سال کا 70 سال تجھے ناراض کرتے کرتے، تو ہم تجھے منانے آئے ہیں. کیا تو بھی کوئی پچھلی کہانی چھیڑے گا؟ کوئی پچھلی بات تو نہیں کرے گا؟ اب حدیث سے کچھ ہی لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں ماں نہیں ہوں، میں باپ نہیں ہوں، میں رب مصطفیٰ ہوں. مولا تو کیا کرے گا؟ فرمایا من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کے امتی، تو زمین پہ اپنے گھر سے نکل کر میرے گھر تک آ، میں اپنے عرشی عظمت سے اتر کر تیرا استقبال کروں گا. سبحان اللہ. ہم اپنے عرش عظمت سے نزول کر کے بندے تیرا استقبال کریں. سبحان اللہ. سبحان
اللہ رب العزت بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ محبوب اپنا تھا اور عطا ہمیں کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، پیارا میرا تھا میں نے عطا کر دیا، اور پھر عطا کرنے کے بعد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ سبحان اللہ، حالانکہ قرآن حکیم میں کہ اللہ احسان جتانے کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت نہیں جائے گا، یہ حدیث ہے حضور، ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا لوگوں اپنے صدقہ و خیرات احسان جتا کے ضائع نہ کر دیا کرو، کہ ہم جنہیں دیتے ہیں نا پھر ہماری طلب رہتی ہے کہ اگر کسی مجلس میں اسے ملے تو وہ ہمارا احترام کرے، ریسپیکٹ دے ہمیں، کیونکہ ہم نے اسے زکات جو دی تھی، ہم نے اسے صدقہ و خیرات جو دیا تھا، ہماری یہ طلب رہتی ہے۔ اور ہم تو اسے دیتے ہیں جس سے توقع ہے کچھ نہ کچھ ریٹرن نہ آئے، وہ ریسپیکٹ کی شکل میں کیوں نہ ملے، وہ شکریہ ادا کر دیں۔ امام الانبیاء کے علماء ہماری یہ طلب ہے، مگر امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اس بندے کو دیا جائے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ اسے دے گا نا جو بغض رکھتا ہے، تو اس سے تو توقع نہیں ہوتی کہ وہ ریٹرن کوئی دے گا۔ بغض رکھنے والے جس نے زیادتی کر رکھی اس پہ احسان کرنا، بدلے میں تو سارے احسان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تام لے سکتے۔ یہاں تعلق جوڑنے پر جوڑے جاتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، تعلق وہ ہے اور اسی پہ اجر ملتا ہے جو توڑنے پہ جوڑا جائے، کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ختم کرے اس کے ساتھ شروع کرو، ابتدا کرو۔ اور ہم ان کے ذکر تو سنتے ہیں مگر کبھی کوشش نہیں کرتے، اور اگر یہ کر لیں تو ہمارے خاندانوں کے برادریوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تاریخ میں حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے نور نظر، دونوں حضور کے نواسے ہیں، آپس میں کسی بات پہ رنجش ہو گئی دونوں بھائیوں کی۔ امام حسن اور امام حسین کسی بات پہ دونوں بھائی آپس میں ناراضگی سی ہو گئی، امام حسن اٹھ کے چلے گئے، ابھی ایک دن نہیں بیتا، امام حسین نے ایک آدمی بھیجا ان کی طرف اور اسے کہلا بھیجا کہ جا کے کہو کہ میری طرف سے کہو کہ امام حسین کہتے ہیں کہ بھائی نانا جان کی میں نے حدیث سنی ہے کہ جب دو ناراض ہو جائیں تو جو راضی کرنے میں پہل کرے وہ پہلے جنت جائے گا۔ میرے جاکے نے بھائی کو بتایا امام حسن کو کہ میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ دو مسلمان جب ناراض ہو جائیں تو جو راضی کرنے میں پہل کرے حضور فرماتے ہیں وہ پہلے جنت جائے گا۔ اے میرے بھائی حسن، حسین تجھ سے پہلے جنت جانا نہیں چاہتا، اس لیے آئیے اور مجھے راضی کرنے میں پہل کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس یہ پیغام پہنچا تو ہنستے ہوئے آئے اور بھائی کو سینے لگا لی۔ سبحان اللہ، تو امام الانبیاء کے غلاموں ہمارا حال یہ ہے، ہم وہاں دیتے ہیں جہاں سے کم از کم تھینکس ہو، کم از کم شکریہ ہو، ریٹرن آئے کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ ملے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے صدقات اور اپنی عطائیں کسی کو کچھ دو، اس کا ریٹرن اللہ پہ رکھا کہ میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے، میں نے دیا جو اس کے لیے۔ اپنے صدقے اپنے خیرات کو احسان جتا کے ضائع نہ کرو۔ حدیث میں حضور نے فرمایا احسان جتانے والا جنت نہیں جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا صدقہ و خیرات احسان جتانے سے ضائع ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب محبوب دیا تو خود احسان جتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عجیب بات، ہمیں منع کیا جا رہا ہے احسان کر کے نہ جتاؤ، لیکن اللہ رب العزت خود احسان کر رہا ہے اور احسان جتا رہا ہے سبحان اللہ، کہ میں نے حبیب دیا، میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے اپنا رسول تمہیں عطا کیا، میں نے تم پہ احسان کیا۔ تو مولا تیرا اپنا فرمان ہے احسان کر کے نہ جتاؤ، اور تو خود کر کے جتا رہا ہے۔ فرمایا ہاں اس لیے جتا رہا ہوں، اس لیے جتا رہا ہوں کہ پورا
پوری کائنات میں نے تمہیں دی، بطور خاص احسان نہیں جتایا، اور ایک یار دے کر بھی اگر نہ جتاؤں پھر کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ حضور بھی باقی نعمتوں جیسے ہے۔ میں نے تمہیں پوری کائنات دی، کون سی نعمت ہے جو نہیں دی؟ احسان نہیں جتایا بطور خاص، اس نعمت کا ذکر کر کے نہیں جتایا بطور خاص۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی دی ہے، احسان نہیں جتایا، یار بھی دوں اور نہ جتاؤں تو کہ یہ نہ سمجھے حضور بھی ان نعمتوں جیسے ہیں۔ پر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پوری کائنات ایک طرف، مصطفیٰ کی ذات ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ یہی سبب ہے کہ محدثین لکھتے ہیں امام الانبیاء جب حضرت آمنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اب ان کی ورڈنگ ہے، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، لکھتے ہیں فرت وحوش المشرق الى المغرب وفرت وحوش المغرب الى المشرق۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء حجرے میں آئے تھے، چار دیواری کے اندر کمرے میں پیدا ہوئے، مگر حدیث کی کتابوں میں کہ جنگل کے درندے اور پرندے جھاڑیوں سے نکلے، ٹہنیوں سے اڑے، مغرب کے مشرق کی طرف، مشرق کے مغرب کی طرف، کھلبلی مچ گئی، فضائیں گونجنے لگی، یبشر بعضهم بعضا، یہ ورڈنگ ہے، درندے پرندے ملے ایک دوسرے کو اور کہنے لگے مبارک ہو کملی والے آ گئے، کملی والے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ سبحان امام الانبیاء کی غلاموں، یہ توجہ طلب بات ہے، حضور تو مکہ شریف میں حجرے کے اندر تشریف لائے تھے، یہ جنگل کے درندوں اور پرندوں کو کس نے خبر دی تھی کہ حضور آ گئے؟ سبحان اللہ۔ کہ لفظ ہے روایت کے یبشر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے پرندے اور درندے، اور خوشخبری سن لے حضور آ گئے، سبحان اللہ۔ حضور آ گئے۔ انہیں کس نے بتایا تھا؟ وہ تو جنگل میں تھے، حضور کمرے میں پیدا ہوئے، آبادی میں، وہ جنگل میں، انہیں کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ ہم سنی تو نہیں گئے تھے جنگل میں اعلان کرنے کہ کوئی کہے کوئی بریلویوں نے جا کے بتایا ہوگا، ہم تو نہیں گئے تھے نا، تو یہ تو روایت میں ہے کہ جنگل کے پرندے مبارکیں دے رہے حضور آ گئے ہیں، اور مبارک ہو حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بتایا تھا حضور آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے بتایا تھا کملی والے تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور درندوں پرندوں خوش ہو جاؤ تمہاری سننے والا بھی تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محدثین لکھتے ہیں پرندوں درندوں نے سوال کیے، جب مبارکیں دی نا کچھ نے پوچھا، نبی تو پہلے بھی آئے تھے، پیغمبر تو پہلے بھی آتے رہے، مگر پرندوں نے کبھی مبارکیں نہیں دی، درندوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں نہیں دی، یہ آمنہ کے حجرے میں کون آیا ہے کہ پرندے اور درندے بھی مبارکیں دے رہے ہیں؟ تو ان کے بڑے نے جواب دیا، سنو وہ جو پہلے نبی آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، لیکن آج جو آمنہ کے حجرے میں اترا ہے یہ تیرا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن میلاد مصطفیٰ، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ توجہ طلب بات ہے، امام الانبیاء کے غلاموں مبارکیں دے رہے، پرندے اور درندے مبارک دے رہے، تو تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں پرندوں نے بھی منائی، درندوں نے منائی، تاجدار کائنات کی آمد کے جشن جانوروں نے منائے، سبحان اللہ۔ کہ ہماری سننے والے بھی حضور تشریف لائے۔ مشکات کی حدیث ہے، اور یہ 11 حدیث کی کتابوں کا جوس نکال کے ایک کتاب لکھی گئی، سبحان اللہ۔ مشکات شریف، سبحان یہ سلیبس میں شامل ہے، جب تک علماء یہ نہ پڑھے عالم نہیں بنتے۔ حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف، اس میں امام الانبیاء اپنے چند صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک کے ایک بننے پہ جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے باہر، ساتھ ہی ایک کنویں پہ ایک اونٹ جوتا تھا جو پانی کھینچ رہا تھا، اللہ اللہ، گردش کر رہا تھا، پانی کھینچ رہا تھا۔ اس اونٹ کے دل میں کچھ روگ تھے جو کسی دل بھر کو سنانا چاہتا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے کوئی زخم تھے جو کسی پیارے کو بتانا چاہتا تھا۔
اس نے دیکھا میرا محبوب جا رہا، سبحان اللہ آواز دی یا رسول اللہ سلوٹ کرنا، آواز دی۔ یہ ناممکن تھا حضور دکھی کی پکار سن کے گزر جائیں، جا اپنے کام کو رہے تھے، رخ ہو گیا اونٹ کی طرف، قریب پہنچے اس نے سجدہ کیا حضور کا۔ سبحان امام الانبیاء نے فرمایا اس کے مالک کو بلایا جائے، مالک بلایا گیا، حدیث کے لفظ ہیں، آقا نے فرمایا انہو شکا الیہ کثرت العمل وقلت العلف فاخشوا الیہ، اے اونٹ کے مالک تیرا اونٹ میری بارگاہ میں تیری شکایت کر رہا تھا، کیا کہ میرے آقا یہ چارہ کم دیتا ہے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے مشقت زیادہ لیتا ہے، میرے آقا میرے بوجھ اتاریے، میرے آقا میں اس تکلیف میں ہوں، میری تکلیف دور کیجیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا احسنوا الیہ، میں حکم دے رہا ہوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، آئندہ اسے شکایت کا موقع نہ ملے، اس نے میری بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، حضور تو صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، 8-10 بندے ساتھ تھے، اس بننے پر امام الانبیاء بھی جا رہے تھے، صحابہ بھی جا رہے تھے، اور آج ہمیں یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، اور اس پر ایک گردان رچی ہوئی سنا دی جاتی ہے کہ ہمارے 2 ہاتھ حضور کے بھی 2 ہاتھ وہ تو ہمارے جیسے تھے، حضور کے 2 آنکھیں ہماری 2 آنکھیں وہ تو ہمارے جیسے تھے، حضور کے 2 کان ہمارے بھی 2 کان وہ تو ہمارے جیسے تھے۔ امام الانبیاء کی مثلیت سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مدینے کے اونٹ سے پوچھئے کہ اس بننے پر 2 کانوں والے تو اور بھی جا رہے تھے، تو نے حضور کو کیوں آواز دی ہے؟ سبحان اللہ کسی اور کو کیوں نہیں گوارا؟ تو مدینے کا اونٹ کہتا ہے نادان، 2 آنکھ دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، 2 کان دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، اس حقیقت کو ہم مدینے کے جانور بھی جانتے ہیں، وہ کانوں والے اور ہیں، یہ کملی والا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ اونٹ نے صرف حضور کو صدا دی ہے، وہ جانتا تھا ہماری سننے والے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو تاجدار کائنات ایسی رحمت بن کے تشریف لائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چڑیوں نے فریاد کی، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پرندوں اور درندوں نے فریاد کی، اور تاجدار کائنات نے ان کی مشکلیں بھی حل کی ہیں۔ سبحان اللہ امام الانبیاء کے غلاموں جو چڑیوں کی سن لیتا ہے، جو جانوروں کی سن لیتا ہے، وہ غلاموں کی کیوں نہیں سنتے؟ سبحان اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ غلام صحیح معنوں میں غلام بن جائے۔ امام الانبیاء کے ساتھ تعلق تب جڑتے ہیں جب الماریوں سے قرآن نکال کر جھولیوں پہ لائے جائیں، جب مسجد کی چٹائیاں سجدوں سے بھر جائیں، اور جب گلیوں میں چلتے ہوئے بھی زبان مصطفیٰ پہ درود پڑے، سبحان اللہ اور جب دل و دماغ ہر وقت گنبد خضرا کے تصور میں کھوئے رہے، اور جب غلامی کے رابطے پکے ہو جائیں حضور کے ساتھ، تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور تو آج بھی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ حضرت حافظ شیراز نے کہا، بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے حجاب چہرے جامی شوبت غبار تنت، تو خود حجاب خودی حافظ المیاں بخیز، کہتا ہے نادان تو کہتا ہے حضور دور ہے، حضور دور نہیں، تو سمجھتا ہے حضور پردے میں، حضور پردے میں نہیں، پردے تجھ پہ پڑے ہوئے ہیں، بے شک حوث کے پردے، بددیانتی کے پردے، بے حیائی کے پردے، بے عملی اور بد عملی کے پردے۔ حافظ کہتا ہے اپنے پردے خود ہٹا، حضور تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پردہ ادھر کوئی نہیں، پردے ہم پہ ہیں، اپنے دلوں کے پردے ہٹانے کی ضرورت ہے، اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ جنہوں نے رخ صحیح کر لیے تھے ان کا حال یہ تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، کئی صدیاں بعد ہوئے حضور کے، فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے 12 سال ہو گئے، یہ اتحیات میں ہر نمازی حضور پہ سلام بھیجتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر نمازی پڑھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم تمہارا حال کیا ہے، مگر میرے رابطے اتنے پکے ہو گئے کہ میں ہر نماز میں ادھر حضور پہ سلام بھیجتا ہوں، ادھر مدینے سے ہر سلام کا جواب سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ اور صرف 2 سال کی بات نہیں، 12 سال ہو گئے، میری ہر نماز کے سلام کا جواب
جواب مجھے مدینے سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلوں پہ محنت کی ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پردے ہٹائے ہیں. آج امام الانبیاء کا دیدار ہوتا ہے. آج حضور کی آوازیں سنتے ہیں. تاجدار کائنات ان کے سلاموں کو انہیں جواب دیتے ہیں. یہ حیدرآباد سندھ میں حضرت ہاشم ٹھٹوی لیتے ہیں. وہ سندھ میں اسی طرح مشہور ہے جس طرح ہمارے پنڈی کے علاقے میں پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے. سبحان اللہ. کہ جس طرح ان کی عظمتیں غیر بھی مانتے ہیں، اسی طرح حضرت ہاشم ٹھٹوی جو ہیں حیدرآباد میں لیتے ہیں، حیدرآباد ٹھٹا میں، ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں. واقعی یہ حضور کی بارگاہ کے منظور تھے. سبحان اللہ. یہ گئے حضور کی جالیوں کے سامنے سلام پیش کیا. کیوں لگا تھا؟ لمبی قطار تھی. لوگ سلام جیسے آج بھی پیش کرتے ہیں. تو جب حضرت ہاشم ٹھٹوی آئے نا جالیوں کے سامنے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو ساری دنیا نے سنا کہ امام الانبیاء نے نام لے کر ان کے سلام کا انہیں جواب دیا. سبحان اللہ. یہ حضرت ہاشم ٹھٹوی یہ فرماتے ہیں خواب میں ایک ولی کو، ایک بزرگ کو حضور کی زیارت ہوئی. خواب میں قدموں پہ گرے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے میلاد کی خوشی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، تو میرے آقا آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں؟ رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کے اس عمل پر خوش ہوتے ہیں ناراض؟ امام الانبیاء نے 2 لفظوں میں پوری امت کو پیغام دیا. تو بزرگ فرماتے خواب میں حضور نے مجھے فرمایا سیدھی سی بات، اس میں 2 رائے ہے کوئی نہیں. کہا سیدھی سی بات ہے، من فرح بنا فرحنا بہی. میرا جو امتی میری آمد پہ خوش ہوتا ہے، میں اپنے اس غلام سے خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سیدھی سی بات، جو ہم سے خوش ہے ہم اپنے اس غلام سے خوش ہیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے غلام اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اپنا محبوب ہمیں عطا کیا. سبحان اللہ. ہر شخص کو چاہیے کہ تاجدار کائنات کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اپنے گھر سجائیں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے خرید کے دیں. اس لیے کہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. اگر عید میلاد نہ ہوتی تو نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الفطر نصیب ہوتی. کچھ بھی نصیب نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے. اس لیے اس دن کو وہ اہمیت دیجیے. اس دن میں اچھے اچھے کھانے پکائیے. اور بزرگوں نے بتایا، اور یہ کرام کے اپنے مجرب نسخے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، بشرا عاجلہ، عربی کا لفظ ہے. اکثر محدثین نے جب میلاد پہ گفتگو کی تو بشرا عاجلہ کا لفظ استعمال کیا. مطلب اگر کسی کو کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو تو بزرگ لکھتے ہیں کہ مراد پوری ہونے میں میلاد مصطفیٰ سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اس سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو امام الانبیاء کا جشن میلاد منایا جائے اور حضور کی سیرت کو اپنایا جائے تو حضور سے تعلقات پکے ہوتے ہیں. تو میں ممنون ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد اس طرح محبت سے یہاں تشریف فرما رہے، اور ہم نے آقا اور اس کے بھیجنے والے کے حوالے سے چند ایک باتیں سنا لی. اللہ پاک اس مرکز کو آباد رکھے، اور جو دوست دور سے بزرگ قریب سے تشریف لائے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. جن بھائیوں کی محبت اور توسل سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اللہ پاک انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان علماء کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. حضرت علامہ قاری ہدایت اللہ صاحب ہمارے اکابر علماء میں سے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے اور علمی فکری روحانی فیضان سے ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.